علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج 8واں پارہ شروع کر دیا ہم نے۔ کل کی بات ہے رمضان کی انتظار تھا اور آج الحمدللہ 7 دن ہم گزار چکے ہیں۔ اللہ قبول و منظور فرمائے اور آگے بھی ہمیں اسی طرح ذوق و شوق سے روزے رکھنے اور قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 دن پہلے جناب عبدالرحمن شاہین حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے تھے۔ ان سے ہمارا دیرینہ تعلقات ہیں۔ ان کے والد اور میرے والد ہم اثر تھے اور بہت دینی محبت اور دینی پیار تھا۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی ڈیووٹ کر رکھی تھی، قربان کر رکھی تھی اللہ کے اس قرآن کے لیے، اور ان کی والدہ نے بھی مدرسہ بنایا ہوا تھا۔ سینکڑوں بچیاں وہاں سے قرآن حفظ بھی کر چکی ہیں اور ترجمہ بھی پڑھ چکی ہیں اور ترجمہ بھی کراتی ہیں۔ ان کی گھر والی بھی، ان کی ہمشیرہ بھی، سب اسی کام کو، پورا گھرانہ اس سلسلے میں جدا ہوا کہ کسی طرح تبلیغ ہو اور اللہ کا یہ قرآن سب لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو۔ ملتان میں سب سے پہلے عبدالرحمن شاہین صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے یہ سلسلہ صادق کالونی والی مسجد میں شروع کیا تھا، کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ 2 رکعت پڑھنے سے پہلے، فرضوں کے بعد تراویح شروع ہونے سے پہلے جو 2 رکعت میں جتنا قرآن پڑھا جانا تھا اس کا لفظی ترجمہ کرتے تھے۔ پھر 2 رکعت پڑھی جاتی تھی، پھر اگلی 2 رکعت میں جتنا پڑھا جانا اس کا لفظی ترجمہ، پھر 2 رکعت، اسی طرح یہ کرتے کرتے رات کو 1-2 بج جایا کرتی تھی۔ اور بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ سحری بھی وہیں ہو جاتی تھی۔ وہاں کے مسجد کے جو منتظمین خواجگان ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو بہت تھے، وہ پھر وہ دیگیں پکواتے تھے اور وہاں پر ان کو سحریاں بھی کراتے تھے۔ وہ لوگوں کا جوش، لوگوں کا جذبہ ولولہ اتنا ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھول بھال کے آ کے ایسے مبہوت ہو کر اتنے شوق سے سنتے تھے۔ اور آج تک وہ سلسلہ وہاں جاری ہے، آج بھی کوئی وہاں نہیں، اب اور مساجد میں شروع کیا ہوا انہوں نے، لیکن سلسلہ بھی ان کا پودا ان کے ہاتھ پر رکھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ساری رات نہ صحیح رکھیں، جو ہم یہاں آدھا گھنٹہ 35 منٹ جو بھی ہم یہاں پر لگاتے ہیں، بعضوں کا 40 منٹ بھی لگ جائیں گے، لیکن ابھی تک میں نے 30-35 منٹ سے زیادہ کا نہیں درس کیا، تو ہم بھاگ جاتے ہیں۔ یہ مہینہ ہے بھائی، یہ پتہ نہیں پھر نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آج ہم جو کچھ سمجھ لیں گے، کچھ سیکھ لیں گے تو ہمارے ہی کام آنا ہے، کسی کو اور کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم میں سے مسجد کی منتظمین کو یا کسی اور کو نہیں فائدہ ہونا۔ اگر ہم کچھ سمجھیں گے تو دماغ میں بیٹھے گی بات تو ہمیں ہی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جذبہ دے، ہمیں ہمت دے۔ 8ویں پارہ کی سورۃ انعام کا آخری حصہ ہے اور سورۃ اعراف اس میں شروع ہو رہی ہے۔ اس میں وہی جانوروں کے کون کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے شرعاً جائز ہیں، ذبح کرتے ہوئے کس طرح ذبح کرنا ہے اور کیا ان پر اللہ کا نام لینا ہے۔ یہ پہلے بھی ہم سورت کے شروع میں بھی تھی یہ باتیں، اس میں ہم نے یہ پڑھی ہیں۔ دوبارہ دہرائیں گے تو پھر ٹائم اور لگ جائے گا۔ آگے جاتے ہیں جناب، یہاں پر عشر ادا کرنے کا حکم ہے۔ عشر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو انعامات کیے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا اور اس نے کہا کہ خود بھی کھاؤ، اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ، اس کو عشر کہیں گے۔ عشر یوں سمجھ لیں کہ 10واں حصہ، 10% کہہ لیں، 100 میں سے 10% حصہ جو ہے وہ آپ نے اپنے رشتے داروں، عزیز و اقارب جو مستحق ہیں ان کو دینا ہے، اپنی اس فضل میں سے۔ یہ فضل کے بارے میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے، چھپروں پر چڑھائے ہوئے نہ چڑھائے ہوئے، ہر قسم کے پھلدار درخت ہیں، کھجور کے درخت ہیں، کھیتیاں ہیں، زیتون اور انار کے درخت ہیں، اس سے ملتے جلتے کئی اور پھل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس پھل میں سے کھاؤ، اور جب وہ پھل آئے اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ہی ادا کرو۔ جب وہ پھل اتارو اسی دن ہی اس کا حق ادا کرو، اور حد سے نہ گزرو۔ اللہ نے حد مقرر کیا، اس سے نہ گزرو، حد کے اندر رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو محبت نہیں کرتا، اللہ ان سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی ایک حدیث بھی ہے، فیما سقط السماء والعیون او کان عصریا العشر وما سقی بالنزع نصف العشر۔ وہ زمین جسے آسمان یعنی بارش کا پانی سیراب کرتا ہے، یا کوئی چشمہ سے پانی ملتا ہے اس کا، یا وہ خود نمی سے سیراب ہو جاتی ہے ایسی زمین، تو اس کی پیداوار جتنی بھی ہوگی اس کا 10واں حصہ آپ نے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو اس کا تقسیم کرنا ہے، دینا ہے۔ اور وہ زمین جسے کنویں سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہو، کنویں بنے آئے گئے ہیں اس میں سے پانی لے کر اس کو سیراب کیا جاتا ہے، تو اس کی پیداوار کا 20واں حصہ ہوتا ہے۔ اور ہم یہاں پہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں روزی ہماری بڑی پریشان خراب ہوئی ہے، پریشان ہے۔ اس طرح نہ ہو ہم پریشان، جب ہم اللہ کی حدوں کو توڑیں گے، اللہ کی بتائی ہوئی احکامات کو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، نام کی تو ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جناب آگے حرام چیزوں اور کاموں کی فہرست اللہ نے سورت میں بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے شریعت میں حرام چیزوں کی جو فہرست بتائی ہے وہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ خلوق احسان کرو، جتنا ہو سکے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ سورت بنی اسرائیل میں بھی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بہت جگہوں پر ہے، کم از کم 12-13 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا جہاں ذکر کیا ہے، ساتھ ہی اپنے والدین پر احسان کرنے کا، ان پر اچھا برتاؤ کرنے کا، حسن سلوک کا حکم ہو گیا۔ سب سے پہلی چیز ہے شرک نہ کرو، اس کے بعد آ گئی اللہ اپنے ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو۔ تیسری چیز اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، اس ڈر سے نہ بچوں کو مار دو۔ پہلے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو مار دیتے کہ وہ کہاں سے کھلائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کو اس ڈر سے نہ مارو، تمہیں بھی تو میں نے کھلایا ہے، تم بھی تو کھا کے بڑے ہوئے ہو، تمہیں ان کا کیوں ڈر پیدا ہو گیا؟ جب میں تمہیں دے سکتا ہوں کیا انہیں نہیں دوں گا؟ تو مفلسی کی ڈر سے، اس خوف سے بچوں کو قتل نہ کرو، کہیں ہم ان کو کھلا نہ سکیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم بھی تمہیں رزق دیتے تھے، ان کو بھی دیں۔ ظاہری اور چھپی ہوئی بے حیائیوں سے بچو۔ کچھ بے حیائیاں ایسی ہیں جو ظاہری ہیں، جو دنیا بھی دیکھ رہی ہے، ہم کر رہے ہیں، کچھ چھپ کے کی جاتی ہیں، تو ہر قسم کی بے حیائی سے بچو، ان کے قریب ہی نہ جاؤ۔ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو ناحق قتل کو حرام ٹھہرایا وہ اس کے قتل نہ کرو۔ اور چیز یتیم کے مال کے قریب نہ کرو، مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائیں، پھر ان کے حوالے کرو۔ ان پر سانپ بن کے نہ بیٹھ جاؤ، ان کو لوٹ نہ جاؤ، کھاؤ نہ، بہت سختی اس معاملے میں۔ اور ایک اور چیز جو اللہ فرما رہا ہے اور جس کی طرف ہم توجہ دیتے ہی نہیں، ہم اس کو اپنا ایمان اور جزو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا تو ہم تو انسان ہی نہیں ہیں، کیا ماپ تول میں کمی کرنا۔ ہم آئے دن بازار میں دیکھتے ہیں لوگ ویڈیوز بنا کے بھی سوشل میڈیا پہ بھیج دیتے ہیں، کس طریقے سے کم تولتے ہیں۔ کسی نے ترازو کے نیچے کچھ باٹ چھپا رکھا ہے، کسی نے کسی اور طریقے سے تولا، کچھ کم تولا ہوا لفافہ رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے پورا تولا پیک کرتے وقت وہ اٹھا دیا، دوسرا اٹھا کے دے دیا، یعنی کہ کیا کیا طریقے ہم نے کیا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں رہ ہی نہیں گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی کم تولتی تھی نا، اللہ نے کہا پورا تول کے دو، نہیں مانے، کیا انجام ہوا؟ آج ہمارے ساتھ وہ انجام نہیں ہو رہا، اس لیے ہمیں اثر نہیں ہو رہا، ہمیں چوڑے ہوتے جا رہے ہیں۔
اور بات کرو تو انصاف کے ساتھ بات کرو، رشتہ دار ہوں غیر رشتہ دار ہوں دوست احباب ہوں، جو بات حق ہے وہ کرو اور عہد کو پورا کرو۔ جو بھی عہد کیا سب سے بڑا عہد تو ہم اللہ سے کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بڑا مشہور ہوا بھائی آج کل۔ تو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم ذرا اپنے آپ کو کھنگالیں، کیا واقعی ہم اس میں پورا اتر رہے ہیں؟ یہ عہد ہم اللہ سے کر کے مسجد سے باہر جاتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر کیا اس سے ہم دعا مانگ کر آئے اور کر کیا رہے ہیں؟ کس کس طریقے سے ہم اللہ کی نافرمانیوں پہ جٹے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے؟ ملاوٹ کرنے پہ، بے ایمانی کرنے پہ، جھوٹ بول کے سودا بیچنے پہ، کم تولنے پہ، الغرض کوئی ایسی چیز نہیں جہاں ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنا مفاد دیکھنے کے لیے اللہ کی نافرمانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی سختی سے اس کو حرام کہا ہے کہ ان کی نافرمانی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے جناب ایک ہے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آخری ہدایت آ چکی ہے، اب اس کی پیروی کرنے پر بندہ رب کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے۔ اس سے ہٹنا اور کسی فرقے میں شامل ہونا کسی صورت بھی جائز نہیں۔ اس کام میں رہو جس کام کی طرف تم نے توجہ دی اور تمہارے پاس نبی آ گئے، نبی نے جو سارا دین تم تک پہنچا دیا، اس کے بعد اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف لپک جانا، کسی اور فرقے میں شامل ہو جانا جہاں غیر اللہ سے مانگا جاتا ہے، غیر اللہ کی پرستش کی جاتی ہے، غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہے، اس سے دور ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہی میرا راستہ ہے سیدھا جو میں نے تمہیں بتا دیا ہے، وہ راستہ جس پر میرے لوگوں کا جس پر انعام ہوا ہے، جس پر میں نے انعام کیا، یہی تم نے مانگا تھا نا۔ تو میں نے اس کی پچھلے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے وہ ہمیں لسٹ بھی پرووائڈ کر دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر میرا انعام ہے۔ اب آپ اس ان کے مطابق جو یہ انہوں نے کیا ہے ان کے مطابق چلتے جاؤ، ان کی پیروی کرتے جاؤ، وہی انعام تمہیں بھی ملے گا۔ تو جو راستہ اللہ نے بتا دیا ہے اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اور اس راستے پہ نہ چلو جو تمہیں جدا کر دیں گے، تفریق پیدا کر دیں گے، فرقے میں ڈال دیں گے۔ اور جی یہ وہ ہے جس کا تمہیں تاکید دی، وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ نے تاکید کی، حکم دے گی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے ایک لکیر کھینچی اور دو لکیریں اس کی دائیں جانب، دو لکیریں اس کی بائیں جانب کھینچی، پھر اپنا ہاتھ بیچ والی لکیر پر رکھا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو درمیان ایک لکیر کھینچی تھی کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اور پھر یہی آیت ھذا صراطی مستقیمہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا یہی میرا بھی یہی راستہ ہے، اسی پر تم چلو، یہ دو راستے تمہیں گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، ان کی طرف نہ جانا، جو یہ راستہ ہے میرا بتایا ہوا، میرے پیچھے پیروی کرتے ہو، چلتے جاؤ تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ تو اسلام میں سیدھی راہ کیا ہے؟ وہ کتاب و سنت ہے، اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے اور نبی نے اپنے فرمان میں کیا کچھ ہمیں بتایا ہے۔ کئی زمانے گزر گئے ہیں اور ہمارے لوگ تبلیغ بھی کرتے ہیں اس بات پر، مساجد میں خطیبوں کو بھی اللہ نے ہمت طاقت دی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں سب کچھ، لیکن ہم دس سے مس نہیں ہوتے۔ پھر کمال یہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ خصوصی رحمت اور کرم فرمایا ہے، اس امت پر، نبی کی اس امت پر، کیا کہ ایسے ایسے فضائل اور انعامات سے نوازا ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ہوئی، وہ محروم رہی ہے اس انعامات سے۔ ان میں سے ایک فضل کیا ہے؟ ہم صرف ایک کی مثال لیتے ہیں، چلیں باقی سب ایک طرف کریں۔ ایک فضل کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، نیکیاں لے کر آتا ہے، تو ایک نیکی کی وجہ کیا 10 نیکیاں، 10 اس کو اجر کے نیکیاں ملتی ہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برا کام کر کے آتا ہے، فلا یجزا الا مثلھا،
تو وہاں ہم بڑھاتے نہیں ہیں. اس کی ایک جو اس نے برائی کی ہے، ایک برا کام کیا ہے، اس کو اس کا ایک ہی سزا، ایک ہی ہے جو بھی ہے، جو اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے. نیک کام کرو 10 ملتی ہیں، برائی کا کام کرو تو وہ ایک ہے، اس کا تو ایک ہی ملے گی. یہ خصوصی کرم نہیں ہے اللہ کا. وہاں بھی اگر 10 دفعہ ہم پر سزا ہوتی تو ہم کہاں ہوتے. اللہ اکبر. وہم لا یظلمون، اور ہم کسی پر بلا وجہ ظلم نہیں کرتے. اور کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، ابھی کی نہیں ہے، نیکی کا ارادہ کیا کہ میں کوئی اچھا کام کروں، ہمارے نامہ اعمال میں نیکی درج ہو گئی، لکھی جا رہی ہے. میں نہیں کر سکا، لکھی ہوئی ہے، میری نیت ہے، میں اچھا بھی آپ مصروف ہو گیا ہوں، کل کر لوں گا، شام کو کر لوں گا، اگلے دن کر لوں گا، جو بھی جس طرح بھی ہو سکے گا اس کو پورا کروں گا. اگر میں نے کوئی برائی کا ارادہ کیا، نہیں لکھی جائے گی. اس وقت تک نہیں لکھی جائے گی جب تک کہ میں وہ برائی کر نہ لوں. اور جب نیکی کروں گا تو اس میں پھر 10 گنا اجر ملے گا. جو برائی کروں گا اس کا تو ایک ہی سزا ملے گی. جو ایک ہی اس کی نیکی کا جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے وہ ایک ملے گی. وہاں اللہ بڑھا کے نہیں دے گا، نیکیاں بڑھا کے دے گا. اور ہم یہ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ اللہ 100 گنا 700 گنا بڑھاتا ہے جتنا وہ چاہے. جتنا اس کی شان ہے وہ جتنا چاہے، جس کو جتنا دینا چاہے. اور برائی چھوڑنے کا ارادہ بھی بندہ کر لے، اس پر بھی نیکی لکھی جاتی ہے کہ میں کوئی برائی ہے، میرے اندر ایک بری عادت ہے، میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں، میں نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جانی شروع ہو گئی. تا وقت ہے کہ میں اس کو اپنی کوشش کرتا کرتا پورا نہ کر لوں، نیکی چلتی رہے گی، میرا اجر لکھتا رہے گا. اسی طرح کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، گھر سے ارادہ کر کر وضو کر آتے ہیں، تو ہم جب چلتے ہیں کتنی دیر تک ہم مسجد تک پہنچنے ہیں، راستے میں کہیں 2 منٹ 4 منٹ کہیں رک بھی گئے ہیں، ہم نماز میں شامل. اس وقت ہماری اتنی کی نماز کی لکھی جا رہی ہے جب تک کہ ہم مسجد میں آ گئے، پھر ہم نے نماز ادا کی، پھر اس کا دن مل گیا. لیکن ہم گھر سے جب نیت کر کے نکلے ہیں اور اس کو مسجد کی طرف آ رہے ہیں، وہ نیکی ہماری شمار کی جا رہی ہے. وہ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہیں، ہم کہاں ان انعامات کو کیسے کس طرح حاصل کریں گے، کس طرح حاصل کریں گے. اللہ. اور پھر مسلمان وہ ہے جو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کو، اپنے مال کو، اپنے ہر چیز کو. کیوں کہ وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے. وہ حتیٰ کہ وہ موت بھی قبول کرتا ہے تو اللہ کے نام پر قبول کرتا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے تو اللہ کے لیے مرنا ہے، میں اللہ کے کسی حکم کے مطابق مروں، جہاد میں مروں یا ایسی کسی کام میں مروں جہاں میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. اللہ نبی کو فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ مجھے ہدایت دی گئی ہے سیدھے راستے کی طرف. وما کان من، اور کون سا دین؟ ملت ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، ہمیں مجھے اس دین کی پیروی کرنے کا وہ راستہ مجھے دکھایا گیا، مجھے ہدایت دی گئی. اور نبی اب یہ بھی کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نمازیں، میں جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہوں، نبی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب کہو کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندہ رہنا کا مقصد، میرے مرنے کا مقصد اللہ کے لیے، للہ رب العالمین. میری موت بھی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ یہ تینوں فریق انہیں اپنا پیشوا تسلیم کرتے تھے. یہودی بھی مانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس بات کا بھی اقرار کرتے تھے کہ وہ ایک اللہ ہی کی عبادت کریں گے. لہذا تم اس دین میں غلط عقیدے کو گھڑ کر شامل نہ ہو، الگ الگ فرقے نہ بڑھو. جس طرح تمہیں کہا گیا ہے کہ نماز، قربانی، جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، اسی طرح اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے نبی کی پیروی شروع کر دو تو تمہارے لیے اعمال میں اجر ہی اجر لکھا جاتا ہے. آگے سورۃ اعراف شروع ہو رہی ہے، یہ بھی سورۃ مکی ہے. اس میں اتباع کتاب و سنت ہے، اس طرح اتباع کرنی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون.
اتباع کرو، پیروی کرو اس چیز کی طرف جو اتارا گیا تمہارے رب کی طرف سے تم پر، ولا تتبعوا من دونہ، اس کے علاوہ کسی اور کے پیچھے مت چلو۔ اللہ قدم قدم پہ ایک ایک آیت میں ہمیں رستہ بتا بھی رہا ہے، ہمیں تاکید بھی کر رہا ہے، ہمیں دوسرے راستے سے بچانے کی تلقین بھی کر رہا ہے۔ ہمارے کو ضد کر رکھی ہے کہ ہم اسی کے راستے پر، ہم اسی دوسرے راستے پر۔ اب یہاں پھر وہ آگے اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور فرشتوں کا سجدہ نہ کرنے کا حکم پھر بتا رہا ہے کہ کس طرح ہوا، اور پھر ہم دوبارہ اس کو دہرائیں تو ٹائم اور پھر لگ جائے گا۔ تو یہاں وجہ کچھ نے پوچھی، اللہ نے وجہ پوچھی تھی ابلیس سے کہ تجھے وجہ کیا وجہ، کیوں میرے ماں منع تھا، تجھے کس چیز نے منع کیا؟ بما امرتنی، میں نے تجھے جو حکم دیا تھا وہ اس کو تو نے انکار کیا، کیا وجہ تھی، کس وجہ سے تو نے انکار کیا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے برتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ آگ کا بنا ہوں، میں آگ کا بنا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے افضل ہوں، تو میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ میرا ضمیر، میرا دل، میرا نہیں مانا۔ اللہ نے کہا حکم تو میں نے دیا تھا، تو نے میری نافرمانی کی، اب اس کی تجھے سزا یہی ہے کہ جہنم تیرے لیے لکھی جا چکی ہے، علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک میں تیری، میری اور انسانوں کی، تمام انسانوں کی تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ رب انظرنی، اللہ مجھے مہلت دے۔ کیا کہا؟ کتنی مہلت ہے؟ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس دن تک کی مہلت ہے جب بندے پھر اٹھائے جائیں گے، مطلب قیامت تک کی۔ کیا کرے گا تو؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، مجھے مہلت دیجئے، میں بیٹھوں گا، اور جس وجہ سے تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا، میں اس کے راستے میں بیٹھوں گا۔ الی صراطک المستقیم، جو تیرا سیدھا راستہ ہے جہاں پر یہ چلے گا، میں اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاؤں گا۔ اور میں پھر لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں کبھی اس کے سامنے آؤں گا، کبھی اس کو پیچھے سے آ کے اس میں وسوسے ڈالوں گا، کبھی دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے آؤں گا، اور اس کو میں اکساؤں گا تیری نافرمانی کے لیے۔ آگے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو دیکھ لینا ان میں سے اکثریت تیرا شکر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، ہم کھا بھی رہے ہیں اس کا، ٹکار بھی لے رہے ہیں اس کا، چل بھی رہے ہیں اس سے، اس کی رحمت سے، آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، گھر کے اندر جا کے کچھ ہمارے اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور شکر نہیں ہے ہمارے پاس، پھر ہم روتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پھر وہ آگے وہی بات حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تو اور تیری بیوی جو ہے یہاں جنت میں رہو اور کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب آدم نے یہ بات سن لی، لیکن اس کے پیٹ میں مروڑ تھا ابلیس کے، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو آگے نکل جائے گا، اور میں تو لعنتی بن گیا سیدھا نہ کرنے سے، تو اب اس کا کیا کروں؟ پھر اس نے بہکانا شروع کر دیا، اور وہ اس درخت کا پھل کھلا دیا جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے روکا تھا۔ اب وہ پھل ایسا تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور اما حوا کو جنت کا ایسا لباس پہنایا ہوا تھا، ایسا کوئی لباس تھا کہ جو ان کا جسم نظر نہ آئے، اس طرح کا لباس تھا، تو جنتی لباس کہا گیا اسے۔ اور جب وہ پھل کھایا، اس پھل کے اثرات ایسے ہوئے کہ وہ جنتی لباس اتر گیا، اب وہ ننگے ہونے لگ گئے، اب وہ پریشان، درختوں کے پتے توڑ کے اپنا شرمگاہوں کو چھپائیں کہ کیا کریں، اب یہ کیا ہو؟ اللہ نے پھر کہا اقول لکما ان الشیطان لکم عدو مبین، کیا میں نے تم دونوں کو نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ اس کی بات کے میں مت آنا، اس کے بہکاوے میں مت آنا، یہ تمہیں اکساتا رہے گا، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب وہاں پھر وہی دعا، جب پہلی غلطی تھی، معافی مانگنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا، کیا مانگنا ہے، پھر اللہ سے معافی کا طریقہ بھی سیکھا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، یہ کلمے اللہ نے پھر سکھائے بھی ہیں، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب، دونوں میاں بیوی اب ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، انفسنا، اپنے اوپر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے، گھاٹے والے ہو جائیں گے، ہمیں معاف فرما دو۔ اللہ نے پھر ان کی توبہ بھی قبول کر لی، پتہ تھا
کہ ہم غلطی کی ہے، اس نے پھر توبہ بھی سکھا دی ہے، اس نے ادا بھی کر لی ہے، اب اللہ کی شان ہے، اللہ نے معاف بھی کر دیا ہے، اور پھر یہ کہا کہ اب تیری ٹریننگ یہاں مکمل ہو گئی ہے، اب میں تجھے زمین پہ بھیج رہا ہوں، تجھے بنایا ہی میں نے زمین کے لیے تھا، یہ ٹریننگ کورس تیرا یہاں پورا کرنا تھا، وہ کرا دیا، اب تو زمین بھی جا اور وہاں پر میری ہدایات کا انتظار کرتا رہو، جیسے جیسے میری ہدایات آتی جائیں گی ویسے اس پر چلتا رہو۔ وہی آدم کو اتارا گیا اور آج تک ہم اس کی اولاد کی شکل میں اس دنیا میں موجود ہیں، اور اس کی جو ہدایات آج تک آ رہی ہیں، مختلف انبیاء مختلف وقتوں میں آتے رہے ہیں، ہم ان کی باتیں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمائے گئے ہیں۔ ہماری قسمت میں ایسے پیارے نبی جو افضل البشر ہیں، جو امام الانبیاء ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، ہم ان کی بات ماننا ہمارے پر لازم ملزوم ہے، لیکن ہم بہت دور بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آگے جناب اور آگے چلیں، یہ تو اب سارا وہ ذکر ابھی چل رہا ہے، اب مسجدوں کی ذکر آ گیا کہ مسجدوں میں جاتے ہیں ہم تو ذرا اچھا اور صاف ستھرا لباس پہن کر جانے کا حکم ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مساجد، مسجد کہ جب آپ مسجد میں جاؤ، اللہ کے گھر آ رہے ہیں، ہمسایوں کی شادی پہ یا رشتہ داروں کی شادی پہ تو بڑے جوڑے تیار کر کے نئے نئے خرید کے اور نئے نئے جوڑے پہن کے اور کلف والے پہن کے جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں تو ہم ایسے گندے میلے کیچڑ جیسے کپڑے ہیں اس کے پہن کے آ جاتے ہیں۔ احساس کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس مالک کی کائنات کے آگے جھکنے جا رہے ہیں، اس سے مانگنے جا رہے ہیں، اس کو راضی کرنے جا رہے ہیں، کس طرح جائیں گے ہم، کس لباس میں جائیں گے؟ تو اپنی پاکیزگی ہو، وضو ہو، طہارت ہو اور صاف ستھرا لباس پہن کے اس کے پاس پیش ہوں، تاکہ اللہ بھی خوش ہو دیکھ کے کہ میرے بندے میرے پاس آئے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور جو کام بھی کرو اس میں بے جا خرچ نہ کرو، اگر کام 1 روپے کا ہے وہاں 10 نہ لگاؤ، وہ ایک ہی سے کام چلاؤ۔ مثال میں دے رہا ہوں کہ اسراف کسے کہتے ہیں؟ فضول خرچی کو۔ ہم کیا کرتے ہیں بلا وجہ، ہم جناب وہ کنجر رچوا لیے شادیوں میں، ہم فلانے کام کر لیے، ہم فلانے کام جس کی ضرورت نہیں ہے ہم وہ کیے جا رہے ہیں، یہ اسراف ہے۔ اور اسراف کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ مبذر اور مبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو حضور خرچ لوگ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ہم یہاں پتہ نہیں، ہم یا تو پڑھتے نہیں ہیں یا ہمیں بتایا نہیں جاتا یا ہم نے جانتے نہیں ہیں، ہم شیطان کے بھائی بنے ہوئے اور کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے کانوں پہ دور تک نہیں لیتی، ہمیں ڈر خوف ہی نہیں رہا ہمارے دل۔ اصحاب اعراف کی کیفیت، قیامت کے دن جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، نیکیاں بھی پوری ہیں برابر ہیں اور جتنی بھی گناہ ہیں اتنے وہ برابر ہیں۔ اب سمجھ نہیں آئی کہ اب یہ جنتی بنیں گے یا دوزخی بنیں گے، وہ کھڑے ہیں انتظار، نہ ان کے اتنے اعمال ہیں کہ جب تک سیدھا کہ آپ جنتی بن گئے، آپ کے اعمال اتنے جنت کی آپ کی ٹکٹ تیاری ہوگی، اور نہ گناہ اتنے ہیں کہ جہنم میں ڈالا جائے، وہ کرائٹیریا میں پورے نہیں اتر رہے، تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام پر کھڑا کر دیا جائے گا، اس مقام کو اعراف کہتے ہیں۔ وہاں سے وہ جنت میں جاتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنم میں لے جانے والے جائیں گے، ان کو بھی دیکھا جائے گا۔ جب جنتی ان کے پاس سے گزریں گے تو انہیں سلام پیش کریں گے، السلام علیکم، اور جب ان کی توجہ گناہ گاروں کی طرف ہوگی تو وہ ان سے نفرت کا اظہار کریں گے، یہ تو بالکل آپ کی طرف جہنم ہی جا رہے ہیں، ہم ان کی بات نہیں سنتے، ہم کیوں ان سے بات کریں گے۔ اور جب وہ جہنمی ان کے پاس سے گزریں گے تو وہ پوچھیں کہ جناب آپ نے تو بڑا مال جمع کیا تھا، بڑی جائیدادیں بنائی تھی، بڑا بینک بیلنس کیا تھا، کیا ہوا؟ وہ کرسیاں، وہ عہدے، وہ سامان، وہ مال متال کہاں گیا وہ آپ کا؟ وہ کیا وہ عہدے آپ کے کسی کام نہیں آئے؟ وہ مال جو آپ نے جمع کیا تھا وہ کسی کام نہیں آیا؟ تو ان پر اور وہ کہیں گے جناب انہیں غور سے دیکھیں، یہ وہ نہیں ہے جن کو تم حقیر سمجھ کر کہا کرتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت کبھی نہیں ہو سکتی، یہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی اہل ایمان سے محبت اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت دیکھے گا، کہ وہ جنتیوں سے محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے اور جہنمیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، تو اللہ انہیں دیکھے گا کہ کس کن کو اچھا سمجھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ انہیں بھی جنت میں داخلے کا اجازت دے گا۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 46 سے 49 تک 3 آیت۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا حقیقی سبب
قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت پر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سن لے کہ پیدا کرنا، تخلیق کرنا اور حکم دینا، کسی کام کا حکم دینا، یہ اللہ کا ہی کام ہے۔ یہ کسی کو اور زیب نہیں دیتا، نہ تم کسی کے اور بات کو مانو گے، کیونکہ وہ بہت برکتوں والا ہے اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اب یہاں پر اور فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ اسے خوف اور طمع سے پکارو، لالچ سے پکارو کہ ہم اسے پکاریں گے تو وہی ہماری سنے گا، اسی نے ہی سننی ہے، اسی نے ہی بگڑی بنانی ہے، اسی نے میرے مسائل کو حل کرنا ہے، اس نے ہی میری پریشانیاں دور کرنی ہے۔ تو ہم اس طریقے سے اس سے مانگیں گے تو پھر اللہ کی رحمت نیکیاں کرنے والوں کے قریب ہوگی، اللہ ان کے قریب ہو جائے گا۔ پھر یہاں قوم نوح کا بھی ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام کی اللہ کے باقاعدہ پہلے رسول ہیں۔ جب لوگوں نے بت پرستی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے 950 سال عبادت کی، 950 سال دعوت دی، لیکن قوم کی کیا حالت تھی؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ پھر نوح علیہ السلام کو قوم کی لوگ جھٹلاتے رہے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کشتی بنوائی اور اس کشتی میں ان سب کو بٹھا لیا کہ اس کے نوح کو ماننے والے تھے، نوح کی بات کو پیروی کرنے والے تھے، ان کو بچا لیا، اور باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوما عمین، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے جن کو نظر ہی نہیں آیا کہ ہمارا پیغمبر، ہمارا نبی ہمارے پاس آیا ہوا اور ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سرکشی کی تھی، کیسے میں نے ان کو پھر پکڑا، کیسے ان کو سزا دی۔ پھر قوم عاد، قوم سمود کا ذکر ہے، پھر قوم لوط کا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ ان کی جو بری عادت تھی وہ عورتوں کی بجائے مردوں سے جنسی خواہشات پوری کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے سمجھایا، بڑا منع کیا، لیکن وہ باز نہ آئے، تو اللہ نے پھر وہ کچھ کر کے دکھایا، بستی کو پوری کو الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسا کر پوری بستی ختم کر کے رکھ دی۔ قوم مدین کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ بھی اس کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، وہ رہزن ڈکیت ہوتے۔ اللہ نے پھر کس طرح ان کی اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے توحید اور اخلاقیات کی دعوت دی مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پھر کس طرح انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ان پر کیسا عذاب مسلط ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذابوں سے محفوظ رکھے کہ ہم قربان جائیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جنہوں نے اس سالی عذاب سے ہمیں بچوایا ہوا ہے، لیکن ہمارے کرتوت نہیں ہیں۔ جتنے انبیاء جن کے میں نے نام لیے ہیں ان کی امتوں میں ایک ایک بیماری تھی۔ شعیب علیہ السلام کم تولتے، شعیب علیہ السلام کی امت کم تولتی تھی۔ لوط علیہ السلام کی امت ایک بیماری تھی کہ وہ عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام کی قوم جھوٹ بولتی تھی۔ اس طرح مختلف انبیاء کی اقوام ایک ایک بیماری میں مبتلا تھے، ان کو تہس نہس کر دیا گیا تھا، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جا کے ہماری فکریہ ہے ہمارے لیے، ہم میں وہ ساری بیماریاں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ کم توڑنا، جھوٹ بولنا، غیر معیاری چیزوں کو معیاری چیزوں کے ساتھ شامل کر کے وہ بیچنا، کس چیز کو ہم نہیں کر رہے وہی ساتھ ہم تو سارے عذابوں کے مستحق بنتے ہیں۔ لیکن وہی بات پھر اللہ کے نبی کی ہم پر یہ رحمت للعالمین کی شفقت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، تو ہمیں اب چاہیے بھی یہ کہ ہم اس کی لاج رکھیں اور شیطان کو راضی نہ کریں، رحمان کو راضی کریں۔ رحمان کا راضی ہو گیا، ہمارے پاؤں بارہ ہیں، ہمارے اعمال صحیح ہیں، ہمارا دنیا بھی ہماری بات سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے پر چلنے کی، دین کو سمجھنے کی، قرآن سے سمجھنے کی، اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ باقی دن بھی ہیں، کوشش کریں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں، سنیں، آپ لوگوں کا اس میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ کچھ 4 باتیں سیکھ لیں گے، آگے کسی کو بتانے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، آپ کو ایک آیت بھی آتی ہے نا اس کو چھپا کے مت رکھو، آگے بیان کر دو،
اسی طرح آپ جب سن لیں گے آپ کے دماغ میں ہوگی، آپ کہیں اپنے محفلوں میں اپنے گھر میں اس کو استعمال کریں گے، اپنے گھر میں اس کو تبلیغ کریں گے۔ سب سے پہلی تبلیغ آپ کی گھر سے شروع ہوگی، اللہ کے نبی نے گھر سے ہی شروع کیا تھا۔ تو کوشش کیجیے اس کو سنیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔